آج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے لوگ گستاخیاں کرتے ہیں. آئے دن کوئی کچھ کہہ پڑا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے نبی کی شان میں. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جس کی شان اللہ نے بڑھائی ہو، اگر 2 ٹکے کا آدمی اس کی شان کو نیچا کرنا چاہے تو کسی کی اوقات نہیں ہے. لیکن جو واقعی سچے عاشق رسول ہیں ان سے اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آئے دن ظالم زہریلے سانپ اپنا اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں، مگر نبی کی شان پر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ نے اعلیٰ رکھی ہے. کسی کے گرانے سے، کم کرنے سے نہ نبی کی شان کبھی کم ہو سکتی ہے، نہ کسی کے بڑھانے سے بڑھ سکتی ہے. اللہ نے جس کی شان اعلیٰ کر دی ہے تو اس کی شان اعلیٰ ہے. میرے نبی کی شان تو وہ شان ہے، وہ دن ہے کہ جو بھی دن آئے گا نبی کی شان میں اضافہ ہوگا، نبی کی شان بڑھے گی. دنیاوی اعتبار سے دنیاوی انسانوں کی ہماری تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ نبی کی شان کو ذرہ برابر گھٹا سکے. اس لیے جس کی شان اللہ بڑھائے اسے دنیا میں کسی کی اوقات نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنا یہ سانپ بچھو جو منہ کھولتے اپنا زہر اگلتے ہیں، یہ دنیا سے اگلتے اگلتے ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور نبی کی شان دن بہ دن اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ساری دنیا میں ایک بہترین اخلاق، بہترین کردار کا ایک پیغام دیا. تمام انسانوں کو انسانیت سکھائی کہ انسانیت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا تو انسان کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، انسان کے جینے کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو واقف کرایا. اس کے باوجود بھی کچھ زہریلے نام صاف ہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں انگشت نمائی یعنی زہر اگلتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے سچی محبت کی، جو نبی کے سچے عاشق ہوئے، شیدا ہوئے، ان لوگوں کا بھی کریکٹر ایسا ہوا کہ دنیا میں انسان تو انسان، انہوں نے کیڑے مکوڑوں کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کی. اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اگر کسی پر ظلم ہوتا ہو تو اللہ نے اس کو ظلم کرنے والوں کو روکا ہے اور ظالم کو سزائیں متعین کی ہیں، اور جس پر ظلم ہو رہا مظلوم کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا. جو نبی کے عشق میں سچا عاشق ہو گیا اس نے بھی اللہ کی مخلوق پر، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، ان پر بھی ظلم نہیں کیا. انہیں بھی اللہ کی مخلوق مانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز کا وقار بتایا، ہر چیز کا مرتبہ اپنی جگہ پہ رکھا ہے. ایک اللہ والے ہیں جس کا نام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ مادرزاد ولی ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، دریا کے کنارے جا رہے تھے، کسی کام سے ٹہل رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ دریا میں ایک بچھو غوطہ کھا رہا ہے. ایک بچھو غوطہ زن یعنی غوطہ کھا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب اس بچھو کے اوپر پڑی کہ آپ نے اس کو فوراً دریا سے باہر نکالا. جیسے ہی بچھو کو نکالا تو اس بچھو نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کاٹ لیا، ڈنک مار دیا. پھر اس کو چھوڑا زمین پر، وہ پھر دریا میں چلا گیا، پھر اس کے غوطے لگنے لگے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسے اپنے ہاتھوں سے نکالا، اس نے پھر ڈنک مار دیا، پھر اس کو چھوڑا، پھر وہ دریا میں غوطہ کھانے لگا. پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اس بچھو کو نکالا، اس نے پھر آپ کو ڈنک مار دیا. یہاں تک کہ 3 مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غوطہ سے بچایا، دریا سے ڈوبنے سے بچایا، اس کی جان بچائی 3 مرتبہ. اس کے باوجود بھی اس نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈنک مارتا رہا.
جو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک خادم تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بھائی یزید حضور آقا، یہ بچو آپ بھی عجیب آدمی ہے، یہ بچو آپ کو بار بار ڈنک مار رہا ہے، بار بار یہ تکلیف دے رہا، اس کے باوجود آپ اس پر مہربانی کر رہے ہیں، اس کی جان بچانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا کردار دیکھو کتنا پیارا ہے۔ جس نبی کے غلام کا کردار کریکٹر اتنا پیارا ہوگا تو اس نبی کا کریکٹر کتنا پیارا ہوگا، جس غلام کا اخلاق کتنا پیارا ہوگا تو اس نبی کا اخلاق کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ جس نبی کے غلاموں نے بھی کیڑے مکوڑوں کی بھی قدر کی ہے تو وہ نبی کتنا لوگوں کی قدر کرنے والا ہو۔ اگر آج ایسے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی دنیا میں ظالم نہیں ہے، وہ کسی دھرم کا نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں نالج ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھی نے ایک جو ساتھ تھا اس نے کہا کہ آپ اس پر مہربانی کرتے، بار بار یہ آپ کو ڈنک مار رہا ہے، آپ کو کاٹ رہا، تکلیف دے رہا ہے۔ با یزید بستامی فرمائے، مسکرائے اور فرمانے لگے اے شخص، جب یہ کیڑا ہو کر میں اس کی جان بچا رہا ہوں اور اس کا کام ڈنک مارنا ہے، جب یہ اپنا کام نہیں بھولا تو اپنا کام کر رہا ہے، اللہ نے مجھے ایک انسان بنایا، ایک انسانیت میرے اندر پیدا کی ہے، اگر یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہا ہے تو میں نیکی کرنے سے بھی اس کے ساتھ باز نہیں آؤں گا، یہ تکلیف دیتا رہے گا، میں اس کے ساتھ نیکی ہی کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ غلاموں کا پیغام، غلاموں کا کریکٹر ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے غلاموں کا کریکٹر دیکھو کتنا پیارا کریکٹر ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو وہ اپنی تکلیف سے نہیں باز آ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ نیکی کرنے سے باز نہیں آئے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اتنا پیارا کریکٹر ہم کو دیا ہے، اس کے باوجود ظالم لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، ایسے نبی کی شان میں انگشت نمائی کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جس کے پاس اگر کوئی علم ہوگا، چاہے کسی دھرم کا اس کے پاس گیان ہوگا، وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اس لیے جتنے بھی گیانی علم کے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کے بانی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا انسان یہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے ان سے پیارا کسی کا کریکٹر نہیں، ان سے پیارا کسی کا اخلاق نہیں، انہوں نے ساری دنیا میں انسانیت پیدا کی۔ اللہ ہم سب کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق دے۔